الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، احباب ذی وقار، ایک سرکی شاعر ہے، اس نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک بات لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ملک کل ہی دھرتی تے آن گین میں ہن ایتھ اتھ رکبے، حق تلفیاں کر کھا حق بے دے، پائے ڈھیر کتس ایتھ اتھ رکبے، آئے وقت جڈن ہاتھ خالی ہن، او پن تھے ہن جت کتھ رکبے، اکرام اندی اج قبر تے ون، پچھ خان تے ڈیہن کتھ رکبے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات کہی ہے انہوں نے، جو لوگ ساری زندگی صرف مال جمع کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، صرف مال اکٹھا کرنے میں لگے رہتے ہیں، بس ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ بس مال جمع کرنا ہے اور دنیا میں اپنی عزت بنانی ہے، اور پھر وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ حلال طریقے سے مال آ رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ پھر وہ اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ احباب ذی وقار، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو دنیا و آخرت میں تباہ کر دیتے ہیں، اور وہ تباہ کن اعمال ہیں۔ ایک روایت میں اس کی وضاحت موجود ہے، یہ متفقن علیہ حدیث ہے، مشکاۃ شریف میں صفحہ نمبر 18 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ قال، آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموقبات موبقات، کہ 7 تباہ کن اعمال سے بچتے رہنا۔ یعنی دنیا میں آئے ہو، بہت کچھ کرو گے، لیکن 7 چیزوں سے خصوصی طور پر بچنا ہے۔ اگر نہیں بچو گے، یہ 7 کام کر گزرو گے، پھر دنیا و آخرت دونوں میں تمہارے لیے تباہی ہوگی۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہن، تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ 7 کام کون سے ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں؟ پہلا کام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے، الشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، چاہے وہ ذات میں ہو چاہے وہ صفات میں ہو۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، یعنی ذات اور صفات میں، عبادات میں کسی کو اسی طرح کا رب ماننا، اسی طرح کا خالق ماننا، کہ جس طرح اللہ کی ذات ہے اسی طرح کا کسی اور کو ماننا، یہ شرک ہے۔ باقی لفظی مماثلت یا لفظی اشتراک قرآن و حدیث میں موجود ہے، یہ ایک تفصیل ہے جو یہاں پر یہ وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں کہیں لفظی اشتراک آیا ہے تو اسے کبھی قطعی طور پر مماثلت اور برابری اور ہمسری کا دعویٰ کسی کا نہیں ہے۔ یعنی میں مثال دے دوں ایک، کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ رؤوفیت اور رحیمیت کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اور یہ اللہ کے اسماء میں سے ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات کے لیے یہ کہا کہ
ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو نبی پاک کی جو ذات ہے وہ اہل ایمان پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ اللہ شاہد ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے بھی لفظ شاہد کا استعمال ہوا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ تو لفظ اشتراک اگر ہو تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، فتویٰ جھڑنے سے پہلے تحقیق کرنی ہوگی۔ تو پہلی بات، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے، اور شرک جو ہے یہ ظلم اکبر ہے، اور یہ دنیا و آخرت میں انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور یہ کفر سے بھی برا ہے۔ دوسری بات جو میرے نبی کریم علیہ السلام نے سمجھائی ہے وہ ہے وَالسِّحْرُ، جادو۔ جادو کر کے کسی کو ہلاک کر دینا، جادو کر کے کسی کے گھر کو تباہ کر دینا، جادو کر کے کسی کی زندگی کو اجیرن کر دینا، جادو کر کے جناب کسی کو بیمار کر دینا، جادو کر کے کسی کے گھر کو ویران کر دینا، جادو کر کے لڑائیاں کرا دینا، جادو کر کے جناب میاں بیوی میں افتراق پیدا کر دینا، کسی کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دینا، یہ جادو۔ یاد رکھیے یہ جادوگر لوگ اکثر ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہے، یہ خود بھی برباد ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی برباد کرتے ہیں۔ یہ بھی ان تباہ کن اعمال میں سے ایک عمل ہے جو انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس جادو سے بچنا چاہیے۔ ایک تو ہے جادو کرنے والا، جادو کروانے والا بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے۔ اکثر شوق پڑا ہے لوگوں کو، جادو کرواتے ہیں، دنیا آخرت میں ہلاک ہوں گے، اللہ اسے محفوظ فرمائے۔ تیسری بات میرے محبوب نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا بِالْحَقِّ، بلا کسی شرعی وجہ کے کسی جان کو مار دینا، کسی شخص کو قتل کر دینا، جبکہ اس کی جان، اس کا خون ہم پر حرام ہے، اس کو اذیت دینا، اس کو تکالیف دینا، اس کو قتل کر دینا، جان سے مار ڈالنا، تو یہ بھی ایک وہ عمل ہے جو انسان کو دنیا آخرت میں تباہ کر دیتا ہے۔ ہاں اگر شریعت اجازت دیتی ہو تو پھر جائز ہے۔ اس کے علاوہ میرے محبوب کریم نے ارشاد فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، سود کھانا، سود چلانا۔ اب آوے جی وقار ہمارے معاشرے میں سود کی بڑھتی ہوئی بیماری، آپ غور کریں، یہ سود ان بڑے تباہ کن اعمال میں سے ہے جو انسان کو دنیا میں بھی برباد کرتا ہے، آخرت میں برباد کرتا ہے۔ کتنا دن کھاؤ گے مال یار؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال، 500 سال بھی زندگی مانگ لو اپنے رب سے اور کھاؤ سود، آخر انجام کیا ہوگا؟ یہ مال آپ کو چھوڑ دے گا، یہ نفع آپ کو چھوڑ دے گا، سود کماؤ گے، پیسہ کماؤ گے، کب تک کھاؤ گے؟ کوٹھی بنا لو گے، بنگلہ بنا لو گے، 10 شہروں میں، کراچی، اسلام آباد، لاہور، باولپور، بڑے بڑے شہروں میں پلاٹ بنا لو گے، پھر کیا ہوگا؟ آخر کیا ہوگا؟ موت۔ انجام کیا نکلے گا؟ تباہی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ جنگ ہے خدا سے، یہ جنگ ہے اپنے پروردگار عالم سے، یہ کھلم کھلا نافرمانی ہے میرا رسول سے، بغاوت ہے یہ شریعت مطہرہ سے، پیٹ پھیرنا ہے دین اسلام سے، منہ پھیر لینا ہے قرآن عظیم سے۔ تو ناظرین بچیں سود سے، بچیں کسی کو قتل کرنے سے، بچیں کسی کا گھر برباد کرنے سے، جادو کرنے سے، بچیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے۔ اور پھر کہا کہ وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ،
وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کھانے سے، یتیم کا مال کھاؤ گے برباد ہو جاؤ گے، کتنا کھا لو گے، آخر کار بربادی ہے۔ پھر کہا وَتَوَلَّ يَوْمَ الزَّاحِفِ، جنگ میں، میدان جنگ میں پیٹ پھر کر بھاگنا، یہ بھی ان 7 تباہ کن اعمال میں سے ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیتا ہے۔ وَقَذْفِ الْمُحْسِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور پاک باز اہل ایمان ایسی عورتوں پر تہمت لگانا جو کہ خواہشات نفسانی سے غافل ہیں، یعنی جن کو خواہشات نفسانی نہیں ہیں، اور اس پر یہ کہنا کہ اس کے فلاں کے ساتھ غلط تعلقات ہیں، اس نے زنا کیا ہے یا زنا کروایا ہے، یعنی ایسی تہمت لگانا جبکہ اس نے ایسا کوئی حرکت کی نہیں ہے۔ پاک باز اہل ایمان عورت پر تہمت لگانا یہ بھی ان 7 اعمال میں سے ہے جو انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے اور مشکاہ شریف میں بھی موجود ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ آپ کو اور مجھے ان تمام تر خطرناک، مہلک اور تباہ کن اعمال سے محفوظ رکھے، اور اللہ دنیا و آخرت میں ہم سب کو سرخرو فرمائے۔ اللہ آپ کو اور مجھے دین کی فہم نصیب فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس فانی دنیا میں ہمیں باقی آخرت والی زندگی کے لیے کچھ اہتمام اور انتظام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔